يلقاه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه اول الدين معرفة الجبار الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبتحي سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما إمامنا ومقتدانا وسيدنا وقائدنا ومولانا الحسين بن علي وأهل بيته وأعوانه وأنصاره ولا سيما إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية الوافرة الكثيرة التامة المتواترة المتوالية على أعدائهم وظالميهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والمصحف الكريم والكتاب العظيم وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين صلوات قابل قدر سادات کرام مؤمنین و مؤمنات مسجد علی علیہ السلام نیو جرسی میں 1444 ہجری کا عشرہ محرم الحرام جاری و ساری ہے اور آج شب چہارم میں بعنوان الخصائص الحسینیہ چوتھی مجلس سے عزا ہے۔ ابتداءً دعا کرتا ہوں اللہ کریم امام حسین علیہ السلام شہدائے کربلا خانوادہ محمد و آل محمد علیہ السلام کے طفیل میں ہم سب سے آپ سب سے اس خدمت کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ بانیان مجلس کے مرحومین کی مغفرت ہو، حضار محترم کے مرحومین کی مغفرت ہو، اور اللہ کریم باقی ماندہ زندگیوں میں
شہدائے کربلا کے صدقے میں آسانیاں پیدا فرمائے. حج عمرہ و زیارات کی سعادت ہم سب کو نصیب ہو. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل ہو. ہم سب کو اللہ آپ کے اعوان و انصار میں سے قرار دے. حضرات و خواتین، ہماری گفتگو اس پیرائے میں آ گئی تھی 10 خاصے. کل تک ہم نے 3 دنوں میں آپ کی خدمات عالیہ میں مولا امام حسین علیہ السلام کے بارے میں بیان کیے. آج ہے الخاصۃ الحادیۃ عشر. آج 11واں خاصہ آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں. اسے ذرا توجہ سے سننا ہے. داود رقی، یہ امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ کے صحابی خاص ہیں، شاگرد ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ ایک روز ہم نے امام کے ساتھ کھانا تناول کیا، شرب ماء بھی کیا، پانی بھی پیا، کھانا بھی کھایا. امام علیہ السلام جب کھانا تناول فرما چکے تو آپ نے یہ جملہ کہا: سلام اللہ علی جدی الحسین و انصارہ ولعنت اللہ علی یزید و انصارہ. جب یہ سلام بر حسین اور لعن بر یزید فرما چکے تو مجھ سے کہنے لگے: داود، تمہیں معلوم ہے اس ایک کلمے کا کتنا ثواب ہے؟ تو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول کے فرزند ہم سے بہتر جانتے ہیں. ضد لی بیانہ، فرمائیے. آپ نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص کھانے کے بعد یا پانی پینے کے بعد ایک مرتبہ میرے جد حسین پر سلام کرے اور ان کے اعوان و انصار پر اور قاتلان حسین پر، یزید و انصار پر ایک مرتبہ لعنت کرے، اللہ اس بندے کے نام اعمال میں اس سلام و لعن کے عوض 1,00,000 نیکیاں درج فرما دیتا ہے، 1,00,000 گناہ معاف فرما دیتا ہے، جنت میں اس کے لیے 1,00,000 درجہ بڑھا دیتا. یہ خاصہ صرف امام حسین علیہ السلام کا ہے. اور بھی تو شہید ہیں، مگر شہید اعظم کی یاد میں سلام کرنا اور دشمنوں پہ لعن کرنا اتنا اجر و ثواب رکھتا ہے. ایک اور روایت میں میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی 1,00,000 حاجت اس بندے کی پوری کر دیتا ہے. اگر اس کی 1,00,000 نہ ہو تو ثواب اسٹور کرتا رہتا ہے، حاجت آتی رہتی ہے، پوری ہوتی رہتی ہے. بس صدقہ حسین ابن علی سلام اللہ علیہ. لہذا آج کے بعد آپ تمام حضرات و خواتین اپنی یہ عادت بنا لیں کہ جیسے ہی ظاہر ہے کچھ بھی نہیں تو 10 مرتبہ بھی اگر آپ کہہ لیں 24 گھنٹے میں تو 10,00,000 نیکیاں آپ کے نام اعمال میں ڈیلی آ جائیں گی. 10,00,000 گناہ معاف ہو جائیں گے، 10,00,000 درجات بڑھ جائیں گے، 10,00,000 حاجتیں پوری ہو جائیں گی. میں نے اپنے استاد محترم سے پوچھا تھا قم میں کہ قبلہ یہ فرمائیے کہ جس کی حاجت اتنی نہیں ہے، گناہ اتنے نہیں ہیں، جس بندے کو اتنی نیکیاں، مطلب 10,00,000 نیکیاں اگر اسے نہ بھی ملے تو وہ سروائیو کر سکتا ہے، اس کی 1,00,000 حاجتیں پوری نہ ہوں. تو انہوں نے ارشاد فرمایا تھا کہ حسین ابن علی کے چیپٹر میں اللہ ماضی کا بھی خیال کرتا ہے، حال کا بھی، استقبال کا بھی. جو درجات آپ کے بزرگوں کے رہ گئے تھے وہ اس کلمے کے سبب وہ پورے ہوتے جاتے ہیں. جو حاجتیں قیامت تک آپ کی نسل کی آتی رہیں گی امام حسین کے صدقے میں پوری ہوتی رہیں گی. یہ خاصہ نمبر 11 ہو گئے. اب آ جائیے
الخاصۃ الثانیۃ عشر، 12واں خاصہ امام حسین سلام اللہ علیہ کا یہ ہے، جسے ہم کہتے ہیں کربلا۔ پرسوں کی تقریر یاد ہوگی، ہاں یہ کرب و بلا ہے، کربلا یہ دو لفظ ہیں، اسے ذرا توجہ سے سماعت فرما لیجیے، نظارت فرما لیجیے، دو لفظ ہیں کرب اور بلا۔ یہ قرآن مجید میں کرب کا لفظ بھی آیا ہے اور بلا کا لفظ بھی آیا ہے۔ مثال کے طور پر قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب ثم انتم تشرکون، قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر تدعونہ تضرعا وخفیا۔ اللہ نے فرمایا میرے حبیب ان سے کہیے کہ یہ جو اللہ کو تم کبھی چھپ کے یاد کرتے ہو اور کبھی سامنے سامنے یاد کرتے ہو، جب تم بھنور میں اپنی کشتیاں پھنسا لیتے ہو تو کون تمہیں نجات دیتا ہے؟ تو یاد رکھو اللہ ہے جو تمہیں بھی نجات دیتا ہے، ہر ایک کو نجات دیتا ہے ہر کرب سے۔ کرب یعنی دکھ، کرب یعنی تکلیف۔ قرآن مجید میں 3 مرتبہ لفظ کرب عظیم آیا ہے، اور عجیب حسن اتفاق ہے 3 ہی مرتبہ بلائے عظیم آیا ہے۔ کرب عظیم بھی 3 مرتبہ ارشاد ہوا فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، پس ہم نے نجات دے دی نوح کو اور ان کے اہل بیت کو کرب عظیم سے، وہ سیلاب سے ہم نے ان کو نجات دے دی، ان کا سفینہ پار لگا دیا۔ قرآن خود کہتا ہے کہ سب کو نجات مل گئی مگر ان کی اہلیہ ڈوب گئی۔ پتہ چلا اگر اہلیہ نبی کے اہل بیت میں شامل ہوتی تو پھر وہ بھی نہ ڈوبی ہوتی، ان کو بھی نجات ملی ہوتی۔ تو قرآن کی نظر میں اہلیہ اہل بیت میں شامل نہیں ہے۔ دوسری آیت میں فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، صرف فا اور واف کا فرق ہے، باقی ساری عبارت وہی ہے۔ اور نوح کو بچا لیا اور ان کے اہل بیت کو کرب عظیم سے۔ تیسری آیت میں فرمایا وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ہم نے، اللہ فرما رہا ہے، موسیٰ کو اور ہارون دونوں بھائیوں کو بچا لیا اور ان کی قوم کو بھی بچا لیا کرب عظیم سے۔ جب فرعون نے انہیں مارنا چاہا، تکلیف دینا چاہی، 70,000 بچہ قتل کروا دیا، ہم نے بچا لیا۔ تو یہ کرب عظیم آ گیا 3 مرتبہ، نوح کے تذکرے میں 2 مرتبہ، موسیٰ و ہارون کے تذکرے میں 1 مرتبہ۔ اسی طریقے سے سورۃ البقرہ کی آیات ہیں جو شروع ہوتی ہے کہ اذ انجیناکم من آل فرعون، ایک آیت میں اذ انجاکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب، ایک میں ہے یذبحون ابناءکم، دوسری میں ہے یقتلون ابناءکم، تیسری میں ہے ویذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذالکم من ربکم بلاء عظیم، بلاء من ربکم عظیم۔ یہ جو بلا تھی تمہارے رب کی طرف سے یہ عظیم تھی۔ تینوں آیتوں میں بلا کا ذکر ہے، بلاء عظیم۔ یہ جو قصہ ہے قرآن مجید میں فرعون کا من ربکم، یہ بلاء عظیم ہے۔ اب 3 مرتبہ لفظ آ گیا کرب عظیم کا، 3 ہی مرتبہ لفظ آ گیا بلاء عظیم کا۔ اس میں تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے بلاء عظیم ہے۔ اب 2 لفظیں آ گئی، کرب بھی عظیم ہے، بلا بھی عظیم ہے۔ کرب وہاں کہا عظیم جہاں انبیاء کو نجات دی، بلا کو عظیم وہاں کہا جہاں امتوں کو نجات دی۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم،
یعنی جہاں امتوں کو نجات ملی وہاں بلائے عظیم، جہاں انبیاء کو نجات ملی وہاں کرب عظیم۔ تو اب دو لفظیں آ گئی، کرب بھی عظیم ہے، بلا بھی عظیم ہے۔ جہاں انبیاء نجات پائیں وہ کرب عظیم سے پائیں، جہاں امتیں مبتلا ہوں وہ بلائے عظیم میں ہوں، اور جہاں نبیوں کو بچانے والا بھی آئے، امتوں کو بچانے والا بھی آئے، وہ فدینا ہو بذبح عظیم۔ تو یہ قرآن مجید میں اگر آپ تجزیہ و ترکیب کر کے یعنی اینالائز کر کے آیتوں کو دیکھیں تو کرب بھی قرآن سے مل گیا، بلا بھی مل گئی، عظیم بھی مل گیا، اور ذبح عظیم بھی مل گئی۔ اب یہاں یہ جو کربلا ہے یہ خاصہ ہے، یہ خاصہ ہے حسین ابن علی علیہ السلام کا۔ کربلا خود ایک خاصہ ہے، یہی وجہ ہے شیعہ 70,000 ملک، روایت بیان کرتی ہے کہ جب زائر حسین کربلا جاتا ہے تو اکیلا نہیں جاتا، اس کے ساتھ 70,000 فرشتے اسے اسکورٹ کر کے حسین کے پاس لے جاتے ہیں۔ اب ذرا خاصے دیکھتے ہیں کربلا کا کیا خاصہ ہے۔ آج یہ بھی سن لیجئے، انشاءاللہ آپ کے ذہن میں رہے، کام آئے گا، کہ کوئی سرزمین ایسی نہیں کہ جو پوری کی پوری قیامت کے دن اٹھائی جائے گی۔ ہر سرزمین سے باشندے اٹھائے جائیں گے، امریکہ سے باشندے اٹھیں گے، پاکستان ہندوستان سے باشندے اٹھیں گے، فارس عرب باشندوں کی شکل میں اٹھیں گے۔ واحد کربلا کی سرزمین ہے، پوری کربلا کو اٹھا کر جنت میں رکھ دیا جائے گا۔ یہ خاصہ کسی نبی کی قبر کا بھی نہیں۔ دیکھیں یہ جو نسبتیں ہوتی ہیں، مثلا الکعبۃ المعظمہ یا المحترمہ، خود مکہ کے بارے میں مکہ المعظمہ، مدینہ المنورہ، نجف اشرف، مشہد مقدس، قم المقدسہ، یہ جو بقی ہے البقی المقدس، کاظمین شریفین، سامرہ شریف۔ دیکھیے یہ نسبتیں ہیں، خاص طور پہ جہاں معصومین دفن ہے، یا اسے مقدس کہا جاتا ہے، یا اسے معظم کہا جاتا ہے، یا اسے مکرم کہا جاتا ہے، یا اسے شریف کہا جاتا ہے، یا اسے اشرف کہا جاتا ہے۔ کائنات میں صرف 2 نسبتیں ایسی ہیں کہ جو کہیں اور نہیں ہے، یا عرش معلّہ ہے یا کربلا معلّہ ہے۔ عرش بھی معلّہ، کربلا بھی معلّہ۔ اچھا اب یہ بھی اپنے اذہان میں محفوظ فرما لیں، قرآن مجید میں اشارات ہوتے ہیں، یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ ضروری نہیں کہ صراحتاً کوئی شے ذکر کی گئی ہو، کنایتاً ابعاد قرآن ہوتے ہیں، بعد ہوتے ہیں قرآن کے، قرآن کی ڈیپتھ ہوتی ہے، خود قرآن کے اندر ڈیپتھ ہے، قرآن کے کچھ اشارات ہیں، قرآن کے کچھ کنایات ہیں۔ ہم یہ بالکل نہیں کہہ رہے کہ یہ کرب عظیم اور بلائے عظیم اس سے مراد کربلا ہے، مگر یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم جوڑ لیں تو سمجھ آ رہی ہے کہ الگ الگ انبیاء بچے وہ کرب عظیم سے بچتے ہیں، الگ الگ امتیں بچے وہ بلائے عظیم سے بچتی ہیں، اور جب کلیکٹیولی سب کو بچا لیا جائے تو وہ کربلا بنتی ہے، وہ ذبح عظیم بنتی ہے۔ اب یہ بھی ذہن میں رکھ لیں، قرآن مجید میں 2 آیتیں ایسی ہیں کہ جن میں سوائے کربلا کے کسی اور کا ذکر نہیں۔ یہ 12واں خاصہ سرکار کا چل رہا ہے۔ سنیے ذرا آیات، سورہ مبارکہ توبہ کی آیت نمبر 111،
اور آیت نمبر 112. یہ امام حسین کے ساتھیوں کے لیے ہے، یہ کربلا کے لیے ہے. ان 2 آیتوں میں کوئی اور شریک نہیں ہے. ذرا دیکھیے کیسے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنۃ. تحقیق اللہ نے خرید کر لیا، اللہ نے خرید کر لیا. جب ماضی آئے، الماضی ما مضى وقتہ ولازم اجلہ، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اب گنجائش نہیں رہی، اب کوئی کینڈیڈیٹ نہ بنے خریدنے کا یا فروخت کرنے کا. اللہ نے خرید لیا ہے، یہ سودا ہو چکا ہے، یہ بزنس ختم ہو چکا ہے، یہ ڈیل ڈن ہو چکی ہے. اور وہ کیا ہے؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم. اللہ نے کچھ مومنوں سے خرید کر لیے ان کے نفس اور ان کے مال. قیمت کیا رکھی؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ. ان سے کہا جنت لے لو، نفس و مال دے دو. ایسے کچھ اہم لوگ ہیں کہ جن کے نفسوں کی قیمت جنت ہے، جن کے مال کی قیمت جنت ہے. تمام جنگوں میں عجیب ہوتا رہا، مال پہلے قربان ہوتا رہا، جانیں بعد میں جاتی رہی. واحد جنگ ہے کربلا کی، جانیں پہلے قربان ہوئی، مال بعد میں لوٹا گیا. لہذا جانیں پہلے ہیں، مال بعد میں ہے. یہ باب آئے بدل ہے. بدل کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے سبسٹیٹیوٹ کیا ہے، اس کے عوض کیا ہے، اس کی ریپلیسمنٹ میں کیا ہے. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ. یہ لام ملکیت ہے. یہ جو جنت انہیں ملے گی، یہ جنت ملکیت میں ملے گی. یہ لوگ جنت کے مالک بن جائیں گے. جو جانیں دے دیں اور مال دے دیں، یہ جنت کے مالک بن جائیں گے. بعض احمق یہ کہتے ہیں حسن و حسین کیسے مالک ہیں؟ یہاں تو شہدائے کربلا کو اللہ مالک بنا رہا ہے. یہ جو شہداء ہیں، جو جانیں دیں گے، جو مال دیں گے، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ. ان کی صفات کیا ہے؟ یقاتلون فی سبیل اللہ. یہ سارے کے سارے اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں. دیکھیے قتال میں توجہ رکھیے گا، قتال میں اور جہاد میں ایک فرق ہے. ایک ہے یجاہدون فی سبیل اللہ، ایک ہے یقاتلون فی سبیل اللہ. یجاہدون فی سبیل اللہ میں ضروری نہیں ہے کہ مجاہد قتل ہو. یقاتلون فی سبیل اللہ میں ضروری ہے کہ یا مار کے آئے یا مر کے آئے. ساری دنیا نے تنہا جہاد کیا ہے. میرے مولا علی ہے اور ان کی اولاد ہے جنہوں نے جہاد بھی کیا ہے، قتال بھی کیا ہے، مار کے بھی آئے ہیں، مر کے بھی آئے. یقاتلون فی سبیل اللہ ہے فیقتلون ویقتلون. پہلے سارے کے سارے قتل کرتے ہیں، پھر سارے کے سارے قتل ہو جاتے ہیں. یہ واحد جنگ ہے کربلا کی جس میں سارے قتل ہوئے ہیں. پہلے سب نے قتل کیا ہے، پھر سارے قتل ہو گئے ہیں. وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذالک ھو الفوز العظیم. اللہ سے بہتر وعدہ وفا کرنے والا کون ہے؟ ان شہداء کا تذکرہ تورات میں بھی ہے، ان کا ذکر انجیل میں بھی ہے، ان کا تذکرہ قرآن میں بھی ہے، اور ان کے ساتھ کیا گیا وعدہ اللہ پورا کر رہا ہے. بشارت دو ان شہداء کو، اس لیے کہ یہ فوز عظیم پہ فائز ہے. دیکھیں وہ ذبح عظیم پہ، یہ فوز عظیم پہ. کچھ ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ؟ یہ لفظیں کیسے مل رہی ہے؟ جو سید و سردار ہے وہ مصداق ذبح عظیم ہے، جو ان کے فالوور ہیں وہ صاحبان فوز عظیم ہے. عظیم کامیابی پر بارالہ کیسے پتہ چلے کہ یہ کون سی جنگ ہے، یہ کن کی تعریف ہو رہی ہے، یہ کون خوش قسمت لوگ ہیں؟ اگلی آیت میں واضح کر دیا. التائبون العابدون الحامدون السائحون
الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. اگر تم چاہتے ہو سمجھ لو، پرچہ آؤٹ ہو جائے کہ یہ کون لوگ ہیں تو سن لو، یہ توبہ کرنے والے لوگ ہیں، یہ عبادت کرنے والے لوگ ہیں، یہ حمد خدا کرنے والے لوگ ہیں، راہ خدا میں وطن چھوڑنے والے لوگ ہیں، یہ رکوع کرنے والے لوگ ہیں، یہ سجدے کرنے والے لوگ ہیں، یہ امر بالمعروف کرنے والے ہیں، یہ نہی عن المنکر کرنے والے ہیں، اور حدود الہی کی یوں حفاظت کرنے والے ہیں جو نعرہ لگاتے ہیں ہم رہے نہ رہے حلال محمد قیامت تک حلال رہے گا، حرام محمد قیامت تک حرام رہے گا. وبشر المؤمنین. اب کچھ ملاحظہ فرما رہے ہیں، اللہ اکبر، کہ کس درجے پہ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 اور 112 شہداء کربلا کو پہنچا رہی ہے. اور پھر آپ دیکھیں ذرا، خود قرآن مجید کہتے ہیں الذین ان مکناہم فی الارض، اگر ان لوگوں کو ہم زمین میں حکومت دے دیں تو کیا کریں گے؟ اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. یہ ایسے خوش قسمت لوگ ہیں، اگر انہیں تمکنت دے دیں، اقتدار دے دیں، حکومت دے دیں تو یہ کیا کام کریں گے؟ یہ نماز قائم کریں گے، یہ زکوٰۃ دیں گے، یہ امر بالمعروف کریں گے، یہ نہی عن المنکر کریں گے. پتہ کیسے چلے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جب آپ زیارت پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اشہد انک اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر. یہ واضح اشارے مل رہے ہیں کہ شہداء کربلا کا ہدف کیا تھا. شہداء کربلا اقامہ صلاۃ کے لیے، شہداء کربلا ایتاء زکوٰۃ کے لیے، شہداء کربلا امر بالمعروف کے لیے، نہی عن المنکر کے لیے، حدود الہی کی حفاظت کے لیے نکلے ہیں. تبھی تو حسین بن علی نے جو خط لکھا ہے، انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، میں کسی دنگا و فساد کے لیے نہیں نکلا ہوں. اپنے بھائی محمد حنفیہ کو خط لکھتے ہیں، اپنا پورا مشن بتاتے ہیں کہ ہمارا ہدف کیا ہے. فرماتے ہیں میں کسی دنگا و فساد کے لیے نہیں نکلا، میں کوئی ظلم و تعدی کے لیے نہیں نکلا ہوں، میں کوئی فساد کے لیے نہیں نکلا ہوں. ولکننی خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں تو اس لیے نکلا ہوں کہ میرے جد کی امت میں اصلاح ہونی چاہیے. اصلاح اتنا امپورٹنٹ ایشو ہے معاشرے کے اندر کہ معصوم کی جان بھی چلی جائے مگر اصلاح رہنی چاہیے معاشرے کے اندر. یہ کریکشنل ڈپارٹمنٹ کا ہونا بڑا ضروری ہے. اور وَأَنْ أَمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ، میں یہ چاہتا ہوں امر بالمعروف کروں. حسین ابن علی لکھ رہے ہیں میں چاہتا ہوں نہی عن المنکر کروں. وَأَنْ أَسِيرَ عَلَى سِيرَتِ جدی وابی، اور میں دنیا کو دکھانا چاہتا ہوں کہ میں اپنے نانا رسول کی سیرت میں بھی چل رہا ہوں، بابا علی کی سیرت میں بھی چل رہا ہوں. تو کربلا کی جنگ رسول کی سیرت پہ چلنے کا نام ہے، علی کی سیرت پہ چلنے کا نام. کربلا کی جنگ امر بالمعروف ہے، کربلا کی جنگ اصلاح امت ہے، کربلا کی جنگ نہی عن المنکر ہے. اگر امام حسین کے انسٹیٹیوٹ سے امر بالمعروف نہ ہو، نہی عن المنکر نہ ہو، اصلاح امت رسول نہ ہو، نماز و زکوٰۃ کی بات نہ ہو، سیرت الرسول اور سیرت مولا کائنات کی بات نہ ہو، تو پھر کس پلیٹ فارم سے یہ سارے ٹاپک چلائے جائیں؟ یہ ہے وہ انسٹیٹیوٹ کہ جس سے ہم نے اس زمانے کے حر پیدا کرنے ہیں، زہیر پیدا کرنے ہیں، حبیب پیدا کرنے ہیں. شہداء کربلا کا پرتو ہم نے تیار کرنا ہے. ہم اسی طرح آمادہ ہو رہے ہیں امام زمانہ کی فوج کے لیے جس طرح شب عاشور میں امام حسین کے آوان و انصار آمادہ ہو رہے ہیں.
حضرات و خواتین، یہ جو ایشو ہے، یہ جو خاصہ ہے کربلا، یہ اتنا اہم خاصہ ہے، اتنا امپورٹنٹ خاصہ ہے. اب دیکھ لیں، آپ ملاحظہ فرما لیں، اللہ آپ سب کو حج پہ لے جائے. حج پہ جب آپ تشریف لے جاتے ہیں تو جیسے جیسے حج قریب ہوتا ہے ویسے ویسے اجناس کی قیمتیں بڑھتی جاتی. آپ نے دیکھا ہوگا وہ ٹیکسی ڈرائیور جو 10 ریال میں لے جاتا تھا اب آپ کو 200 میں لے جا رہا ہے، 500 میں لے جا رہا ہے. حتیٰ کہ وہ سوڈا کی بوتل بھی، وہ جو کین ملتا تھا مثال کے طور پہ 2 درہم میں، اب وہ 10 میں مل رہا ہے. وہاں قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. جیسے جیسے رش بڑھتا ہے حج کا، قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگ جاتی. مگر میں یہاں دیکھتا ہوں کربلا معلی میں جیسے جیسے 40 قریب آتا ہے ویسے ویسے چیزیں فری ہوتی ہیں. قیمتیں بڑھنے کا تو سوال ہی نہیں، کم کا سوال ہی نہیں. تو میں ایک بات آج عرض کروں گا مسجد علی میں، انشاءاللہ یاد رکھ لیجئے گا. یہ 2 کریکٹر ہیں، توجہ رہے، یہ دونوں کریکٹر ہیں، حسینیت کا اور یزیدیت کا. پتہ چلا اللہ کے نام پہ لوٹنے والے اور ہیں، حسین کے نام پہ لٹانے والے اور ہیں. امام حسین علیہ السلام اور ان کے اہل بیت و اعوان و انصار نے جو قربانی دی، اصل وہ دین بچانے کے لیے تھی. دیکھیے، یہ کربلا ذہن میں رہے کہ کربلا کا اصل انٹروڈکشن کیا ہے. اصل انٹروڈکشن کربلا کا یہ ہے، کربلا اس لیے ضروری تھی کعبہ کے بعد، روضہ رسول کے بعد بھی اس لیے ضروری تھی کہ بہت سارے کام سسپینڈ ہو گئے تھے. نمازیں پڑھی جا رہی تھی، روزے رکھے جا رہے تھے، مگر ظلم و تعدی بھی چل رہا تھا، حج بھی ہو رہا تھا، حاجیوں کو قتل کرنے کے لیے خنجر بھی آ رہے تھے، اعتکاف ہو رہے تھے، نیتیں خراب ہو رہی تھی، طواف ہو رہے تھے، چوری ڈاکے بھی ہو رہے تھے. جو کام نہیں ہو رہا تھا یثرب میں وہ یہ تھا کہ ایک ظالم غاصب حاکم کو، جس کا باپ بھی جینون نہ تھا، اسے اقتدار دے دیا گیا اور اسے منبر رسول پر براجمان کر دیا گیا. پہلے کچھ تھوڑی بہت گنجائش تھی، تبھی سکوت اختیار کیا گیا. مگر جب سے امیہ نے اقتدار سنبھالا تب سے خلافت ملوکیت میں بدل گئی. تب سے انہوں نے خزانوں کے منہ کھول دیے، ہارس ٹریڈنگ شروع کر دی، رشوت کے بازار گرم کر دیے. حتیٰ کہ اسلامک کیپٹل میں شراب کھلے عام بندوں بکا کرتی تھی، بٹا کرتی تھی. فرزند رسول نے دیکھا کہ نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، تھوڑا بہت خمس بھی دیا جا رہا ہے، طواف و اعتکاف بھی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، مگر امر بالمعروف ناپید ہو گیا ہے، نہی عن المنکر ناپید ہو گیا ہے، حق و باطل گڑبڑ ہو رہا ہے. اس لیے کہ خود قرآن کہہ چکا ہے وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ. اگر کسی دور میں حق نے باطل کی بیعت کر لی ہوتی، حق نے باطل کی ہاں میں ہاں ملا لی ہوتی تو پوری کائنات تباہ ہو جاتی، زمین و آسمان تباہ ہو جاتے، مخلوق تباہ ہو جاتی. تو یہ صدقہ ہے حسین ابن علی کا کہ حسین کے انکار بیعت نے ساری مخلوق کو بھی بچایا ہے، آسمانوں کو بھی بچایا ہے، زمینوں کو بھی بچایا. یہ جو سرکار سید الشہداء کا قیام ہے وہ اس لیے ہے کہ امام یہ چاہ رہے ہیں، تبھی تو بکت علیہ السماوات والارضین، یہ جملے ملتے ہیں روایتوں کے کہ حسین وہ ہیں کہ جن پر آسمان روئے ہیں، جن پر زمینیں روئی ہیں. یہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان کے تحت ہے، کیونکہ امام حسین نے آسمانوں کو بھی بچایا ہے، زمینوں کو بھی بچایا ہے. اس لیے آسمان بھی رو رہے ہیں،
زمینیں بھی رو رہی ہیں اور مخلوق بھی رو رہی ہے۔ یہاں میں آپ کی توجہ کو ڈائیورٹ کرنا چاہوں گا اس ایشو کی طرف کہ سن 61 ہجری میں امام حسین علیہ السلام نے انکار بیعت کا جو پریکٹیکل دیا، 60 میں انکار بیعت کر دیا تھا، رجب کی 27 اور 28 کی درمیانی شب میں سرکار جب گئے تھے، خطبہ دیا تھا، بڑا طویل خطبہ ہے، اس میں کلیئر کر دیا تھا۔ سرکار کو جب کہا گیا کہ آپ بیعت کر لیں تو آپ نے فرمایا یا ایھا الامیر انت تعلم بأننا اہل بیت النبوہ، اے گورنر تو جانتا ہے کہ ہم نبوت کے اہل بیت ہیں۔ ایک ہوتے ہیں نبی کے اہل بیت، ایک ہوتے ہیں نبوت کے اہل بیت۔ نبی کے اہل بیت وہ ہیں جب تک نبی زندہ ہیں وہ اہل بیت رہیں گے، نبوت کے اہل بیت وہ ہیں جب تک نبوت رہے گی تب تک اہل بیت رہیں گے۔ ہم اہل بیت نبوت ہیں، ومعدن الرسالہ، ہم رسالت کی کان ہیں، ومہبط الوحی، ہم وحی کے نزول کی جگہ ہیں، ومختلف الملائکہ، اور ہم فرشتوں کا ایئرپورٹ ہے۔ ہمارے ایئرپورٹ پہ کوئی فرشتہ کبھی آتا رہتا ہے، کبھی اڑتا رہتا ہے۔ ہمارا وہ گھر ہے، ہر وقت کوئی نہ کوئی لینڈنگ ہوتی رہتی ہے، کوئی نہ کوئی فرشتہ جاتا رہتا ہے، آتا رہتا ہے۔ بنا فتح اللہ و بنا یختم، اللہ نے آغاز کائنات ہمارے ذریعے کیا تھا، اللہ اختتام کائنات ہمارے قائم کے ذریعے کرے گا۔ وَيَزِيدٌ رَجُلٌ فَاسِقٌ مُعْلِنٌ بِالْفِسْقِ شَارِبُ الْخَمْرِ مُلْعِبٌ بِالْكِلَابِ وَالْقِرَدَةِ، یہ جو تم چاہ رہے ہو کہ ہم یزید کی بیعت کر لیں، یزید تو مرد فاسق ہے، شارب الخمر ہے، قاتل النفس المحترمہ ہے، اعلان گناہ کرتا ہے، وہ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ نہیں فرما رہے حسین ابن علی یزید ابن معاویہ کی بیعت نہیں کر سکتے، فرما رہے ہیں مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ آدم سے لے کے مہدی تک خط فاصل کھینچ دیا، نہ پہلے کسی نے ظالم کی بیعت کی ہے، نہ قیامت تک کوئی اور ظالم کی بیعت کرے گا۔ جب اس نے جلدی کی بیعت کے تقاضے میں، جب اس نے جلدی، دیکھیے بیعت ہوتی کیا ہے؟ بیعت ہے بیع، بیع جو ہوتا ہے نا، بیع خریدنا، بیع بائع خریدار، شراء بیچنا۔ بیعت یہ ہوتی ہے کہ جب انسان اپنا ما فی الضمیر بیچ دیتا ہے، کہتا ہے کہ جسے میں بیچ رہا ہوں وہ میرا مولا ہے، وہ میرا سید ہے، وہ میرا سردار ہے، اپنی ول کو میں اس کی ول پر قربان کر رہا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ معصوم کے علاوہ ہمارے مذہب میں کسی کی بیعت نہیں ہوتی۔ بیعت وہاں ہوتی ہے جہاں خطا کا امکان نہ ہو۔ بیعت کے لیے ضروری ہے کہ جہاں خطا، اور بیعت رضوان تو ہمارے سامنے ہے، آپ جانتے ہیں۔ بیعت شجرہ تو آپ جانتے ہیں، قرآن مجید بار بار بیان کر چکا ہے۔ اور پھر ہمارے مولا علی علیہ السلام نے تو یہ بھی بتایا، جب ان سے ان کے بزرگ نے بیعت مانگی تھی تو آپ نے معلوم ہے کیا کہا تھا؟ ید اللہ فوق ایدیہم، میں اس لیے بیعت نہیں کر سکتا کہ اللہ کا ہاتھ اوپر رہتا ہے، بندوں کے ہاتھ نیچے رہتے ہیں۔ اب اندازہ ہو رہا ہے، کچھ کربلا سمجھ میں آ رہی ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم،
یہی جملہ امام حسن نے کہا قرآن کا، یہی امام حسین نے کہا کہ ہم ٹیکنیکلی بیعت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، بندوں کے ہاتھ نیچے ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی آپ ذہن میں رکھ لیجئے کہ سرکار کا یہ کہنا کہ نغدو و تغدون، تم کیوں جلدی کر رہے ہو، تم کل ہونے دو، ہم بھی کل ہونے دیتے ہیں، ننظرو و تنظرون، ہم بھی کل کا انتظار کرتے ہیں، تم بھی کل کا انتظار کرو، کل ہم دیکھیں گے اینا احق بالخلافت والبیعت، کہ خلافت کا حقدار کون ہے اور بیعت کا حقدار کون ہے۔ مطالبہ ہوا ہے بیعت کا، ڈیفینڈ ہو رہا ہے خلافت کا۔ یہی تو مولا سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگر خلافت برحق ہو تو بیعت واجب ہے، اور خلافت ناحق ہو تو بیعت حرام ہے۔ یہ کربلا کی جنگ شہزادوں کی جنگ نہیں، یہ حلال اور حرام کی جنگ ہے۔ یہ دو کریکٹر آپس میں ٹکرائے ہیں، سرکار نے پہلے روز ہی واضح کر دیا۔ اب جب صبح ہوئی 28 رجب کی جب صبح ہوئی تو ایک شخص ہے، اس کا نام ہے مروان، بس میں آج کی حد تک یہاں روک رہا ہوں۔ مروان ابن حکم یہ سامنے آیا، یہ عمر میں امام حسین علیہ السلام سے مسن تھا، بڑا تھا۔ اس نے اپنی عمر کی پلی لیتے ہوئے کہا، حسین ابن علی آپ عمر میں مجھ سے چھوٹے ہیں، میں آپ سے بڑا ہوں، لہذا میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ بیعت کر لیں۔ سرکار نے جلال میں آ کر فرمایا کہ تم چپ ہوتے ہو یا پھر میں کوئی راز کھولوں، یا تو چپ ہو جاؤ۔ وہ جب چپ نہ ہوا تو سرکار نے فرمایا اسکت لعنک اللہ جدی رسول اللہ وانت فی صلب ابی کا، خاموش، اب بولنا نہیں، اس لیے کہ میں نے نانا سے سنا تھا، میرے نانا تیرے اوپر، اس وقت میرے نانا نے بتایا تھا کہ میرے نانا نے تجھ پر اس وقت لعنت کی تھی ابھی تو باپ کی صلب میں تھا۔ اب پتا چلا جو امام کا قاتل ہوتا ہے وہ پہلے سے ملعون ہوتا ہے، صلب پدر میں بھی ہو تب بھی ملعون ہوتا ہے، قبر میں چلا جائے تب بھی ملعون ہوتا ہے، ملعون۔ بس تقریر آخری مرحلے میں آ رہی ہے، ایک اور صاحب ملے، ان کا نام ہے عبداللہ ابن عمر، یہ اور زیادہ مسن ہیں، بزرگ ہیں، بڑے ہیں، یہ صحابی رسول بھی ہیں۔ یہ ملے اور انہوں نے امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ بیعت کر لیں تو آپ کو کیا تکلیف ہے، کیا پریشانی ہے؟ سرکار نے جو جملہ کہا، اگر آج اس سے آگے میں نہ جاؤں تو میری آج تک کی محنت سوالت ہے۔ سرکار فرماتے ہیں لو بیعتو لکفرتو، اس لیے میں بیعت نہیں کر سکتا کہ یزید کی بیعت کفر ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، مسلمانوں سے ذرا پوچھ کے بتائیں کہ جس کی بیعت کفر ہے اس کا مذہب کیا پوچھ رہے ہو؟ جس کی بیعت کفر ہے وہ خود مسلمان کیسے ہوگا؟ سرکار نے مسئلہ ہی حل کر دیا کہ اس کی بیعت کرنا ہی کفر ہے، بیعت یزید کفر ہے۔ تو پتہ چلا یہ اسلام اور کفر کی جنگ ہے، اس لیے بڑی پلاننگ کے ساتھ حسین ابن علی چلے۔ آج کا جو دن ہے، کل کا اور آج کا، تقریباً انحائے عالم میں انصار الحسین کا دن ہوتا ہے، اعوان الحسین۔ حسین ابن علی کو اللہ نے ایسے اصحاب دیے تھے کہ آپ خود فرماتے تھے کہ مجھے پوری کائنات میں اپنے اصحاب جیسے اصحاب کسی کے نظر نہیں آتے، نہ میرے نانا کو ایسے اصحاب ملے، نہ میرے بابا کو ایسے اصحاب ملے جو اصحاب مجھے ملے۔ اوفا و اوفر کے الفاظ ہیں، یہ وفادار بھی ہیں، یہ قربانی دینے والے بھی، اتنے وفادار ہیں اصحاب الحسین کہ جب حسین بن علی کہتے تھے نا کہ میں تمہیں چراغ بجھا کے اجازت دے رہا ہوں، قلادہ بیعت اٹھا رہا ہوں، تم چلے جاؤ،
تو کوئی جاتا نہ تھا. دیکھیے عجیب قسمت ہے, نانا احد میں بلاتا تھا, کوئی آتا نہ تھا. نواسا کربلا سے بھیجتا تھا, کوئی جاتا نہ تھا. کیا وفا ہے. اور جو رجز پڑے ہیں امام حسین کے اعوان و انصار نے, وہ رجز بھی بڑے عجیب ہیں. کبھی رجز پڑھتے ہوئے کہتے ہیں انل بجلی انل جملی ادافع عن حسین ابن علی. کیا رجز ہے. حبیب نے رجز پڑھے, حر نے رجز پڑھے, بوڑھے بوڑھے اصحاب نے, 90 سال کے بوڑھے اصحاب موجود تھے. آج ہی میں دیکھ رہا تھا تاریخ کی کتب میں, یہ جو حبیب ہیں ایک رات میں ختم قرآن کرتے تھے. یہ حافظ صاحب بھی تشریف فرما ہے. ایک رات میں ختم قرآن کرتے تھے, حافظ قرآن تھے. ایک شب میں پورا قرآن ختم کر لیتے تھے. صحابی رسول بھی تھے, بچپن کے ساتھی بھی تھے. آپ کو یاد ہے نا کہ جب قین نے بلایا تھا اور جب مظاہر نے حضور کو بلایا تھا, حبیب کے والد نے, تو یہ 2 بھائی تھے. ان میں سے ایک بھائی گرا تھا شدت میں اور دنیا سے چلا گیا تھا. حسین ابن علی کے یہ دوست تھے. حضور نے اللہ سے ان کو واپس لیا تھا, انہیں نئی زندگی ملی تھی. یہ ہیں حبیب. حبیب وہ ہیں جن کو رسول نے اپنے نواسے کی ناز برداری کرتے ہوئے اللہ سے واپس لیا تھا. حبیب وہ ہے. اور اس قدر پیار تھا کہ ایک روز حضور نے اس حبیب کو اٹھایا اور حضور اس کے بوسے دینے لگ گئے. کسی نے پوچھا کہ سرکار یہ امتی کا بیٹا ہے, صحابی کا بیٹا ہے, اور آپ بوسے دے رہے ہیں. کہتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں جب میرا حسین آگے آگے چلتا ہے نا, تو یہ میرے حسین کی قدموں کی خاک کے بوسے لیتا ہے. سبحان اللہ. اللہ آپ کو سوائے غم آل محمد کے کسی غم میں نہ رلائے. اس لیے میں بوسے دے رہا ہوں. حسین ابن علی جب نرغہ اعداء میں گر گئے تو حسین ابن علی نے کچھ خطوط لکھے, کچھ خط لکھے. ان خطوط میں سے ایک خط من حسین ابن علی الی الرجل الفقی, حبیب ابن مظاہر کو بھی لکھا. یہ کوفہ کے سردار تھے, کوفہ کے سردار تھے, بنی اسد قبیلے کے یہ سردار تھے. خط لکھا. قاصد خط لے کر اس وقت آیا جب یہ میاں بیوی دونوں کھانا تناول کر رہے تھے. عرب کا ایک دستور تھا کہ اگر لقمہ کسی کے دہن سے گر جاتا تو عرب سمجھ جاتے یا کوئی مصیبت آنے والی ہے یا کوئی مہمان آنے والا. جیسے ہی لقمہ گرا, ادھر دروازے پہ دق الباب ہوا. من علی الباب, کون ہے دروازے پہ؟ انا برید الحسین, میں حسین کا خط لایا ہوں, میں قاصد حسین. تقدم تفضل تشرف کہہ کے اپنے مولا کے قاصد کو اندر لیا ہے. راوی نے لکھا کہ سب سے پہلے حبیب نے وہ آنکھیں چومی قاصد کی, یہ کہہ کر تو نے تھوڑی دیر پہلے زینب کے بھائی کو دیکھا تھا. سبحان اللہ. کیا وفا ہے حبیب کی, کیا عشق ہے حبیب کا. اس لیے مجھ سے پہلے تو مجھے آنکھیں چومنے دے, پھر وہ ہاتھ چومے. انہی ہاتھوں میں میرے مولا نے تمہیں خط دیا تھا نا. اللہ اکبر. پھر اپنی اہلیہ سے امتحاناً پوچھا کہ کیا کریں, حالات سازگار ہیں. سبحان اللہ, کیا وفا ہے. اس بی بی نے کہا کہ تم اگر نہیں بھی جاتے تو پھر گھوڑا مجھے دے دو. اب میں سوچ رہا ہوں یہ جملہ پڑھوں یا نہ پڑھوں. صاحب بہار نے لکھا ہے یہ جملہ کہ جو خط لکھا نا اس کی عبارت بڑی عجیب تھی.
سلام دعا کے بعد لکھتے ہیں ایھا الحبیب انت تعرف قرابتنا برسول اللہ. یہ جملہ اس وقت کوئی لکھتا ہے جب بہت غریب ہو جائے. عرب رشتہ ناتا اس وقت جتلاتے ہیں جب ان کو کوئی ہوپ نظر نہ آ رہی ہو ظاہری طور پر. حسین ابن علی عجب جملہ لکھتے ہیں حبیب امید ہے تم بھولے نہیں ہوگے کہ میرا رسول سے کیا رشتہ ہے. اور پھر عجب جملہ لکھا حبیب میں تجھے نہ بلاتا میں اس لیے بلا رہا ہوں میرے ساتھ فاطمہ کی بیٹیاں ہیں. یا زہرا اللہ سوائے غم آل محمد کے کسی غم میں نہ رہا. سبحان اللہ. حبیب نے یہ کہہ کے قاصد کو رخصت کیا کہ میں بہت جلد حاضری دیتا ہوں. اپنا گھوڑا اور اپنے نوکر کو بھیجا کہ اس چوراہے پہ جا کے کھڑا ہو جائے جو راستہ کربلا جاتا ہے، کیونکہ حالات ناسازگار تھے. 2-3 لوگوں کا اکٹھا چلنا ممکن نہ تھا. ایک مرتبہ حبیب کے الفاظ ہیں کہ جب میں پہنچا تو مجھے اس وقت حسین کی غربت کا احساس ہوا کہ جب میرا غلام گھوڑے سے کہہ رہا تھا کہ اے گھوڑے اگر میرے آقا نے آنے میں غفلت برتی تو تو مجھے کربلا لے جا. اس وقت میں نے سوچا میرا مولا اتنا غریب ہو گیا کہ غلاموں کو بھی رحم آ رہا. اجرکم اللہ جزاکم ربکم. ماشاء اللہ خدا سلامت رکھے آپ کو، آپ کے جوانوں کی جوانیاں سلامت رہے. میرے ایک دوست تھے نجف کے، انہوں نے پڑھا تھا ایک مرتبہ، یہ جملہ میں نے خود نہیں دیکھا، کہ 71 نیزے تقسیم ہو چکے تھے، 72واں نیزہ باقی تھا. جب گرد پھٹی اور حبیب اور ان کے نوکر خادم غلام گھوڑے پہ نمودار ہوئے، جیسے ہی آئے عرض ادب کیا. یہ ایسا جملہ ہے کہ یہاں سے آگے میں اس سے ختم ہو جاتی ہے، مگر میں ضرور 2 جملے اور پڑھوں گا، یہ رونے کے دن ہے. جیسے ہی آئے نا تو ایک مرتبہ ابو الفضل آئے. ابو الفضل نے آ کر کہا حبیب تمہیں علی کی بیٹی نے بھائی کہہ کے سلام کیا. بھائی یہ سننا تھا. رخ پھر گیا مدینہ کا. یا رسول اللہ آپ کی ذریت واقعا غریب ہو گئی. زینب جیسی شہزادی مجھ جیسے غلام کو بھائی کہہ کے سلام کرے. یا زہرا یہ ہے حبیب. آپ سمجھے ہیں نا کہ حبیب کس کا نام ہے. حبیب نے 62 لوگوں کو قتل کیا ہے، 62 ملاعین کو قتل کیا ہے، اور ان کے سر میں گرز مارا گیا، 7 تلوار ماری گئی، 7 بارش کر دی گئی تیروں کی. میں جملہ کہوں گا اور اسی پر ماتم ہو جائے گا. دیکھیے یہ جو سروس ہوتی ہے نا، سروس جب تک روح باقی ہوتی ہے سروس ہوتی ہے، خواہ وہ حکومت کی سروس ہو یا سول سروس ہو. یہ واحد سرونٹ ہے کہ جس کی روح نکل گئی. آج بھی حسین کا سرونٹ ہے. آج بھی آپ جائیں نا زیارت پر تو پہلے سیکیورٹی گارڈ کو ملتے ہیں. یہ واحد غلام ہے، یہ واحد صحابی ہے جو آج بھی حسین کی نوکری کر رہا ہے. انہی کو خواب میں ایک صاحب نے دیکھا، بصرہ کے کوئی صاحب تھے، انہوں نے خواب میں حبیب کو دیکھا. حبیب بڑا درجہ پایا کہ شہدائے کربلا میں مشہور ہوئے. کوئی حسرت رہ گئی؟ حبیب نے کہا ہاں ایک حسرت رہ گئی. کاش فرش عزائے حسین پہ حسین کے لیے روتے اور حسین کا ماتم کرتے. آپ خوش قسمت ہیں عزادارو، آپ وہ کر رہے ہیں جو حسرت حبیب ہے، جو حسرت حور ہے. ماتم حسین